السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اسامہ اور ناظرین آج ہم بات کریں گے عوام کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ وفاقی بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے، کافی اعتراضات آئے، اپوزیشن کی جانب سے خوب رد عمل بھی سامنے آیا، تحریک انصاف کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی کافی رد عمل دیکھنے میں آیا کہ یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ صوبوں کا بجٹ آنا باقی ہے، پنجاب میں بجٹ پیش کیا جائے گا، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں صوبوں میں بجٹ پیش کیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ صوبے اپنے عوام کو کیا دیتے ہیں اس بجٹ میں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آصف باجوہ صاحب، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، چیمہ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور ماہر معاشیات ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب، سندھو صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے، حکمراں جماعت کے نمائندہ آصف باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باجوہ صاحب، وفاقی بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے، بڑی تنقید بھی ہوئی کہ یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، سرمایہ داروں کو اس میں سہولیات دی گئی ہیں، یہ بجٹ عوام کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا، پارٹی سے ہٹ کے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے کیسا ہے وفاقی بجٹ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا بجٹ اور بجٹ کا تصور جو ہے نا وہ امام غزالی نے پیش کیا، لیکن ریاست میں فوج ہے، اس کے بعد آپ کے سرکاری ادارے ہیں، بزنس ہے اور مزدور ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ بجٹ کے لیے بنیادی طور پہ ہیں۔ اگر آپ کی دشمنیاں ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنی سٹیٹ کو بچانے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، ریاست کے دفاع کے لیے بھی کافی زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ دراصل پاکستان میں ایک سٹائل یہ ہے کہ ہم نے کسی اچھی چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم نے مخالفت کرنی ہے، اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم نے اپوزیشن کا کام ہی مخالفت ٹھیک ہے کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز اچھی ہو تو اس کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ آج جس طریقے سے بجٹ کی اچھی چیزوں پر اتفاق ہوا نا، نیشنل ایکشن پلان پہ اور باقی اچھی چیزوں پہ اتفاق ہے۔ ٹھیک آپ کی بات، میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح بجٹ کی بات ہے اور یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ 1835 میں انگلینڈ میں میٹرو بنی، 1900 میں فرانس میں میٹرو بنی، 1935 میں پہلی میٹرو امریکہ میں شکاگو میں بنی۔ میٹرو بس یا میٹرو ٹرین کی میٹرو ٹرین ہو جائے یا میٹرو بس ہو جائے، مقصد ہے انفراسٹرکچر کی۔ اگر آج ہم انفراسٹرکچر بنا لیں گے تو آنے والے دنوں میں ہم صحت پہ اور تعلیم پہ 10%، اپنے جو جی ڈی پی ہے اس کا 10% سے بھی زیادہ رقم رکھ سکیں گے۔ میری بات سن لیں، یہ جس طرح لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں نا کہ مخالفت برائے مخالفت، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے اور قوم کو بھی اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صرف یہ کہہ دینا یہ کیا ہے غریب کے لیے، یہ امیر کے لیے کیا ہے۔ ہم نے پہلے اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے۔ جب سڑکیں نہیں ہوں گی، جب میٹرو نہیں ہوگی، جب بچے سکول نہیں جا سکیں گے، جب ملازمین جو ہے گھر سے سڑک پہ نہیں جا سکیں گے، جب گاؤں سے منڈی تک سڑک نہیں ہوگی، جب یونیورسٹی تک لوگوں کو ٹریولنگ کی اسیسریز نہیں ملیں گی، ایک شہر سے لاہور سے کراچی نہیں جا سکیں گے۔ پاکستان میں صرف ایک میٹرو ہے، ایک بنی ہے وہ موٹر وے، تو اس کا دیکھیں کتنا بڑا اثر ہوا۔ وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے اس وقت، آج ساری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے۔ آج جو لوگ میٹرو کی مخالفت کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اس کے جب تک آپ انفراسٹرکچر نہیں بہتر کریں گے آپ صحت پہ اور تعلیم پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ اس لیے گورنمنٹ نے جس طریقے سے پاکستان میں بہتر انفراسٹرکچر کے لیے فنڈز رکھے ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز رکھے ہیں، یہ مجبوری تھی۔ اور 7.5% انہوں نے سیلریز بڑھائی ہیں، اور پچھلے 2 سال کی جو ان کو آپ نے بات کی مغربی ممالک کی مثال دی جہاں پر میٹرو بنائی گئی، وہاں پہ اگر عوام کا حال بھی دیکھ لیں تو وہ ہمارے حالات سے بہت بہتر تھے، اس لیے انہوں نے میٹرو کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے پہلے اپنی عوام کے جو نچلی سطح کے مسائل ہیں انہیں دور کیا۔ یہ سڑک بنانا، یہ میٹرو بنانا، یہ نچلی سطح کا ہے، یہ امیروں کے لیے نہیں ہے۔ سڑک غریب آدمی کے لیے ہے، امیر آدمی نے کرے تو ہوائی جہاز ہے۔ دیکھا جائے تو ان کا جی ڈی پی دیکھا جائے اس کا لیول کیا تھا جب انہوں نے انفراسٹرکچر، اسامہ صاحب جب انہوں نے انفراسٹرکچر بہتر کیا اس کے بعد وہ صحت اور تعلیم کے لیے پیسے رکھ سکے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تنقید ضرور کرنی چاہیے لیکن پازیٹیو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ غلط ہے تو جو میرے دوست بیٹھے ہیں یہ تنقید کریں گے ضرور،
لیکن میں سمجھتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے لیے اس ملک کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو اچھی تجاویز بھی دینی چاہیے. صحیح. جمشید اقبال چیمہ صاحب, باجوہ صاحب نے بات کی کہ مغربی ممالک کی مثال دی انہوں نے کہا کہ وہاں پر میٹرو بنائی گئی اور وہاں پہ عوام کو سہولیات دی گئیں. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ان کے جو عوام کے حالات ہیں اور وہاں کی معیشت ہے, جی ڈی پی دیکھا جائے تو پاکستان کا وہ سب ان میں بہت نیچے ہے پاکستان, اور پاکستان ابھی سے ہی میٹرو کی طرف چل پڑے تو میٹرو کے علاوہ ترجیحات ہماری اور نہیں ہونی چاہیے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ یا کوئی بھی کام حکومت ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہوتی ہے, نہ کبھی سارے کام غلط ہوتے ہیں نہ کبھی سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل. سو وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہوتا, بیسیکلی گرے کیا ہے, وائٹ کیا ہے, بلیک کیا ہے, وہ دیکھنے والی بات ہے. بات ہو رہی ہے آپ نے کہ بجٹ کیسا ہے. بجٹ میں پہلی چیز تو یہ غلط آئی کہ مزدور کی تنخواہ تھی 12,000, وہ ہو گئی 13,000 روپیہ. اس کا مطلب 8% مزدور کی تنخواہ بڑھ گئی. پھر جو عام گورنمنٹ ملازم تھا اس کی 7.5% تنخواہ بڑھ گئی, اور سیکٹری کی تنخواہ ڈبل ہو گئی. فیڈرل سیکٹری جو 22ویں گریڈ کا ہے, 21ویں گریڈ کا ہے, اس کی تنخواہ ڈبل ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہے, اور گورنمنٹ کن طبقوں کو نوازنا چاہ رہی ہے, گورنمنٹ کن طبقوں کو برائب کرنا چاہ رہی ہے. ایک چیز. دوسری مطلب اس سے مطلب جیسے کہ عوامی بجٹ, عوام لوگوں کے حالات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, یہ ساری اکنامکس کی تھیوری بولتے ہیں. لیکن بیسک کی بات ہے بنیادی کہ مزدور کی آپ تنخواہ بڑھا رہے ہیں 8%, کلرک کی اور گزٹڈ افسر کی بڑھا رہے ہیں 7.5%, اور سیکٹری کی جو پہلے 2-2.5 لاکھ روپے لے رہا ہے اس کی آپ نے ڈبل کر دی ہے. وہ بہت غریب لوگ تھے نا. جی بہت غریب لوگ تھے. اچھا, دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے, جو باجوہ صاحب بات کر رہے تھے, باجوہ صاحب نے ہمارے لیے بڑی لائنیں تھن کر دیں گے جناب, اس کے اندر آپ رہ کے بات کریں, ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بڑی بنیادی بات ہے کہ میٹرو بنی لندن میں 150 سال پہلے, اور ساری انڈر گراؤنڈ. پھر میٹرو بس نہیں تھی, میٹرو ٹرین تھی. جی میٹرو ٹرین کی بات کریں. اچھا, پھر آپ پچھلے جب 2009 میں اور 8 میں کرائسس آیا, فائنینشیل کرائسس, چائنا کے 27 بیسیکلی کیپٹل ہیں, جو ان کے صوبائی کیپٹل 27 کے 27 انڈر گراؤنڈ, اور پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں جہاں بھی آپ کو میٹرو نظر آئے گی, میٹرو ٹرین ہوگی اور انڈر گراؤنڈ ہے. یہ صرف ایک شہر جو میں نے دیکھا ہے, استنبول میں یہ چیز تھی, اور وہ بھی متروک ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے ہر شہر میں بسیں چلتی ہیں, لیکن کہیں جنگلوں کے اندر نہیں چلتی. دنیا کے ہر شہر میں بسیں چلتی ہیں اور جنگلوں کے اندر کہیں نہیں چلتی, اور ان پہ کبھی مطلب یہ جو ابھی اسٹرکچر بنا ہے اس کا 4,500 روپیہ پر سکوائر فٹ, اگر اسٹرکچر کی قیمت لگائیں تو یہ 4 بلین کی بنتی ہے. 27 کلومیٹر بھی تو لگانا تھا نا, 27 کلومیٹر دور. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں نا کہ سریا لگا کے بھی بنتا ہے, اس یہ ٹوٹل پروجیکٹ بنتا ہے 11 ارب کا. 70 ارب روپے خرچ کر دیا قوم کا, اور خرچ نہیں کر دیا بلکہ پاکٹ کر لیا. اور آج یہ دیکھیں ایک یہ بن گئی, اس کو 50 لاکھ روپے پر ڈے, اس میٹرو پہ 50 لاکھ روپے پر ڈے گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. یہ جو بس چلتی ہے 362 روپے پر کلومیٹر اس کو پے کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں یہ تیل, یہ جو بس ہے سونے کا تیل کھاتی ہے, تو 362 روپے پر کلومیٹر. اور پھر دوسری جو ہے اب وہاں چلے گی تیسری ملتان میں, یہ ایک نئی ریلوے بن رہی ہے جو گاٹا ڈالے گی. اور دنیا میں ہر جگہ ریلوے کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ریلوے بنائی جاتی ہے, اور پاکستان ریلوے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. لیکن حالات بہتر ہیں ریلوے کے. اس سے بہتر نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا آج بھی آپ کا سگنل فری, آج بھی آپ کا سگنل فری وہاں پہ نہیں ہے, آپ کی ٹرین نہیں ہے. اور سائیوال کا جو کول پلانٹ لگنا تھا 600 میگا واٹ 6,000 میگا واٹ کا, وہ ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ کے پاس کوئلہ لانے کا روٹ نہیں ہے, اور 40 ارب لگنا تھا وہ 40 ارب نہیں دیا گیا, اور نئی ایک میٹرو کھڑی کر دی گئی. مطلب آپ کا کراچی سے کوئلہ, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میٹرو کے جو پیسے لگائے جا رہے ہیں کسی اور پروجیکٹ پہ لگائے جائیں تو فائدہ مند ہوگا. آپ کراچی سے لاہور تک جو ٹرین بنائیں 40 ارب لگائے تو آپ کا سگنل فری پوری ٹرین پورے پاکستان میں چل پڑتی ہے. وہ نہیں لگائے گئے, اور یہاں 27 کلومیٹر کا ایک ٹوٹا بنا دیا گیا, اور ادھر کو آلموسٹ 20-25 کلومیٹر کا. میں کہتا ہوں یہ کرپشن کا میگا اسکینڈل ہے. ٹھیک ہے, اور اوورآل قومیں بنتی ہیں ہیومن ریسورسز کے ڈیولپمنٹ سے, ایجوکیشن سے, ہیلتھ سے, پھر انفراسٹرکچر بھی بنتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن انفراسٹرکچر کون سا جو پے زیادہ کرے آپ کو, اور وہ پہلا ٹرین کا بنتا تھا, پھر آپ کا بنتا ہے انڈر گراؤنڈ سٹیز کا بنتا ہے. بھئی آپ نے یہ تو ایک تماشا کھڑا کر دیا جو ایک متروک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے 193 ملکوں کے جتنے بھی شہر ہیں صرف ایک میں, اور اس کا نام ہے استنبول, اور وہ بھی متروک. بھئی پوری دنیا نے جو 150 سال پہلے بنائی, شہباز شریف کو آج بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ میں نے کیا بنانا ہے. انگلی کھڑی کر کے صرف میٹرو کی تعریفیں کرتے رہنا, بھئی یہ کون سا کام ہے. آپ نے تو نئی ریلوے کھڑی کر دی ہے, آپ سبسڈی دیں گے, سبسڈی پہلے ایک کی دے رہے ہیں, آپ 3 کی دیں گے. میں سمجھتا ہوں بجٹ میں
بجٹ میں عام آدمی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ عام آدمی کے 7% اور سیکٹری کی ڈبل. سو بجٹ کی ترجیحات جو ہیں اس میں تھوڑی برائب نظر آتی ہے, یا وہ طبقے جو آپ کو ڈنڈا دکھاتے ہیں ان کا آپ نے بجٹ بڑھا دیا, اور وہ طبقے دیکھیں آپ لاہور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 2 کلومیٹر ادھر 4 کلومیٹر ادھر کسی ہسپتال میں چلے جائیں, آپ اس کو آپ کی مشینیں ٹھیک نہیں نظر آئیں گی, وہاں بیڈ نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے, وہاں 70 روپے کی دوائی 170 روپے کی دوائی پورے سال میں. گفتگو میں شریک کر لیں صاحب. اب یہ جو بجٹ ہے جس میں ہیومن ریسورسز کا کہیں ذکر نہیں ہے, جس میں ہیومن ریسورسز کا کہیں ذکر نہیں ہے, اسے بجٹ کہا کیسے جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر اعجاز صاحب گفتگو آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی. بات یہ ہے کہ میٹرو پہ چیمہ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ میٹرو کے علاوہ بھی ترجیحات اور ہونی چاہیے. میٹرو پہ جو بجٹ لگایا جا رہا ہے, جو پیسہ لگایا جا رہا ہے, اکانومی کیا کہتی ہے؟ آپ ماہر اقتصادیات ہیں, آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ میٹرو سے ہٹ کے دوسرے اگر منصوبے بنائے جائیں, عوام کی ڈیولپمنٹ کی جائے تو وہ بہتر نہیں رہے گا؟ بالکل, ڈیولپمنٹ تو ایک پارٹ ہے جو کہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور وہ ہونا چاہیے, کسی نہ کسی فارم میں چلتے رہنا چاہیے. لیکن جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اکانومی کے جو مین پلرز ہیں اس میں جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے تب تک آپ کی اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں ہو سکتی. میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب, عوام کی جو حالات زندگی ہیں انہیں بہتر کرنا اکانومی میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے, کیوں نہیں آتا. ہمارے ہاں جتنے آپ ٹیکسز بڑھاتے جائیں گے عوام کی حالت خراب ہوتی جائے گی. اگر عوام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملے, اسے اچھی طبی سہولیات نہ ملے, تو میٹرو پہ وہ کیسے سفر کر لیں گے؟ اب یورپ کی بات ہو رہی تھی, وہاں انہوں نے سوشل سیکورٹی سسٹم دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر جاب نہیں تو وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی جاب پرووائڈ کرنا, ادروائز جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے لیونگ کے لیے وہ آپ کو گورنمنٹ پے کرے. ان کے اداروں میں جائیں, آپ انہیں کہیں کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, تو وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ پے کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک بات ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو کہ باہر معاشیات ہیں آگے چلیں. جو بیسک ہے نا, مطلب اس بجٹ میں 2 چیزیں کمپرومائز کر لی گئی. ایک گروتھ, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے 2.3%. صحیح, 2.3% تو آپ کی آبادی کی مطلب گروتھ ہے, اور یہ 2013 میں یہ تھی 16%. پچھلے سال بھی جو اسحاق ڈار صاحب کی فگر ہیں انہوں نے اپریل تک کی 14 کچھ دی, اس سال کیا ہے 2.3. آپ کو جی ایس پلس ملا, ٹھیک ہے, اور پھر بھی آپ کی ٹیکسٹائل کی نہیں بڑھی, تو جی ایس پی پلس کا پھر فائدہ نہیں ہوا. سو آپ کی, اور اس سال جو پروڈکشن بڑی ہے الیکٹریسٹی کی وہ ہے 1.3%. 1.3% الیکٹریسٹی اگر بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی, اور یہاں 2 باتیں کمپرومائز کر لی گئی, ایک گروتھ اور دوسرا ایمپلائمنٹ. صاحب یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا, اس حوالے سے ڈاکٹر اعجاز سندھو ہمیں بہتر بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد آپ کا تفصیلی جواب دیں گے. ناظرین بریک کے بعد ہم ڈاکٹر اعجاز سندھو سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چیمہ صاحب بریک سے پہلے کچھ اعداد و شمار کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر اعجاز صاحب, چیمہ صاحب نے کچھ گورکھ دھندا کھولا ہے اعداد و شمار کا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ جی بالکل, ہم بھی اعداد و شمار کی طرف آ جاتے ہیں. نیشنل اکانومی کی جب بات ہو رہی تھی اور جی ڈی پی کی بات ہو رہی تھی, پہلے تو جی ڈی پی کا لنک ہوتا ہے ڈائریکٹ امپلائمنٹ کے ساتھ. اگر 1% ہے تو دیٹس مین 1 ملین امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی. تو جتنا آپ یہ انکریز کرتے ہیں اتنی ہی امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے. سیکنڈ جو مین پرابلم ہے ہمارا, اور رائٹ فرام دا بگننگ ابھی تک چل رہا ہے, وہ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے. امپورٹس ہماری زیادہ ہوتی ہیں, ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, تو الٹیمیٹلی جو فاریکس ڈالر کا جو ویلیو آتی ہے, گوداموں میں گندم ہونے کے باوجود بھی ہم باہر سے گندم منگوا لیتے ہیں. جی بالکل, وہ ہم گندم بیچتے ہیں لیکن وہ ہم بلیک میں کہیں اور بیچ دیتے ہیں لیگل چینل سے بیچنے کی بجائے. سو ایکسپورٹ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب ایکسپورٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو چیمہ صاحب جس طرح لارج مینوفیکچرنگ یونٹ کی بات کر رہے تھے, انڈسٹری چاہیے اس کے لیے آپ کو, وہ پروڈکٹس آپ بنائیں جو جن کی باہر ویلیو ہو. ٹھیک, ایس ایم ایز کو آپ بہتر کریں تاکہ وہ بھی پرفارم کریں اور وہ بھی آپ کے اکنامک سچویشن کو بہتر کریں. اب ہمارا جو موسٹلی چل رہا ہے وہ 15 سے 20 بلین ڈالر کا گیپ چل رہا ہے. 2007 میں جب ہمارا جی ڈی پی بہت اچھا تھا, تب ہمارے پاس جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ 7 بلین ڈالر کی تھی, اور اس کے ویری نیکسٹ ایئر وہ اراؤنڈ 2 بلین ڈالر آ گئی, پھر 1 اور 7 سے 2 آ گئی. جی, آج کل 1 کے لگ بھگ چل رہی ہے. آج کل 1 سے بھی کم ہے, 800 ملین کے لگ بھگ چل رہی ہے.
اور یہ تمام اتنا ڈکلائن صرف 7 سال کے دوران اتنا ڈکلائن اسی دور میں سارا ڈکلائن اسی دور میں آیا. اور دیکھیں بیسیکلی اگر آپ بجلی پیدا نہیں کر رہے جی مطلب جی ڈی پی جتنی گرو کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا اس کو بیان کر سکتے ہیں, جتنا جی ڈی پی گرو کرتا ہے اس سے ڈبل ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے انرجی کی. مثلا جی ڈی پی اگر 1% گرو کرے تو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ 2% بڑھ جاتی ہے. جی ڈی پی کی گروتھ کا ڈائریکٹلی تعلق ہے امپلائمنٹ سے. نہیں, جی ڈی پی گروتھ جتنا کرے گا مطلب یہ کہتے ہیں 4.3% جی ڈی پی گرو کرتا ہے کیا ہمارا. اگر 4.3% گرو کیا ہے تو پھر آپ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ 8.6% بڑھ گئی. لیکن ہوا کیا ہے کہ الیکٹریسٹی کی جو پروڈکشن پچھلے سال سے زیادہ ہے وہ 1.3% ہے. سو میں کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کی فگرز جھوٹ پہ مبنی ہے, یہ سچ نہیں بولتے. اگر بجلی کی پروڈکشن 1.3% بڑھی ہے تو جی ڈی پی 4.3 کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جی بجلی کی بات انہوں نے کی تو آف کورس جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو بغیر بجلی کے تو انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. اور اسپیشلی ایس ایم ای سیکٹر آپ کا سب سے زیادہ بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے سفر کی ہے. فار ایگزامپل گارمنٹ انڈسٹری پہلے آپ کی بڑی اچھی کام کرتی تھی, بجلی نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سارے یونٹس بند ہو گئے. ٹھیک, تو گارمنٹ انڈسٹری آپ کی ساری باہر شفٹ ہوگی. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کافی ساری بنگلہ دیش چلی گئی. تو بجلی جو ہے, الیکٹریسٹی جو ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے. بالکل, کوئی بھی اگر آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی ترقی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں فکسڈ 2-3 ہی میکانزم ہیں جن پہ انحصار کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس دریائے سندھ ہے جو 32,000 فٹ سے چل رہا ہے, نیچرل اس کا فلو ہے, ڈاؤن ورڈ سٹریم ہے. رن آف دا ریور ٹیکنالوجی آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ابھی تک ہم نے یوز کی. اب آ کے تھوڑا 1-2 پروجیکٹ اس پہ سٹارٹ ہوئے جو کہ بہت پہلے 2002 میں بونجی داسو کی فیزیبلٹی بن گئی تھی, لیکن سٹارٹ ابھی لاسٹ ایئر ہوا ہے. اور وہ کمپلیٹ جب ہوگا تو 5,500 ایک پروجیکٹ کی ہے, 5,500 دوسرے کی, تقریباً 11-12,000 میگا واٹ. حکومتی نمائندوں سے پوچھتے ہیں. آصف باجوہ صاحب, وفاقی بجٹ تو پیش ہو گیا ہے, ابھی پنجاب کا بجٹ آنا ہے, تو پنجاب کا بجٹ کچھ وفاق کی نسبت کچھ تبدیل ہوگا یا اس میں بھی جیسے اپوزیشن احتجاج کری کہ سرمایہ دار کو ریلیف کیا جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اس میں انشاءاللہ ایسی نہ تو پہلے کسی سرمایہ دار کو ریلیف ملا, یہ جنرل پبلک کی بات ہے, اور یہ ایک میزانیہ ہے انکم کا اور ایکسپینڈیچرز کا. اس میں حکومت نے اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں. جس قدر ہمیں انکم آئے گی اسی قدر ہم ریسورسز, جب قدر ہم ریسورسز بڑھیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے ٹیکس کلچر پیدا کرنے کی. اب میں گزارش کروں, فرض کریں پاکستان میں اس وقت 20 کروڑ آدمی ہیں, 20 کروڑ میں سے میکسیمم 10 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ 10 لاکھ لوگ 19 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو پہلے قرضے لیے گئے ہیں ان کو بھی واپس دینا ہے, ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا. جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ یورپ میں اس طرح ہے کہ وہاں سب سوشل سیکیورٹی, یا پاکستان میں بھی سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ سسٹم کو چلاتے نہیں, چلنے نہیں دیتے, کرٹیسائز کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کس نے چلانا ہے باجوہ صاحب سسٹم؟ ہم نے چلانا ہے, عوام نے چلانا ہے, آپ نے چلانا ہے. ہر آدمی نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یورپ میں اگر کوئی آدمی 1 ماہ میں 30 دنوں میں 1 دن بھی جاب کرتا ہے تو وہ اگر $50 لیتا ہے تو وہ $5 ٹیکس دیتا ہے. یہاں کوئی لوگ کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں, صرف پراپوگنڈا کرنے کو تیار ہیں. جی بڑوں سے ٹیکس نہیں لیتے, جی ان سے ٹیکس نہیں لیتے. میرا ذرا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ویو ہے. میں کہتا ہوں بس صاحب ووٹ تو آپ کو ملے نا, عوام نے ووٹ دیے کہ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا سسٹم خراب ہے, ہمیں سوشل سیکیورٹی آپ نے کہا سسٹم ہے لیکن اس سسٹم خراب ہے, اس سسٹم کو آپ نے صحیح کرنا ہے نا. ووٹ تو آپ کو ملے, ہم ملے نا, کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ ہمیں ٹیکس کلچر پیدا کرنا ہے. بالکل, جس طرح کچھ لوگ صرف یہ کرٹیسائز کرتے ہیں جی بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ پتہ نہیں کس طریقے سے FBR اور گورنمنٹ پالیسیاں بنا کے ڈائریکٹ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز امپوز کر کے ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی چھوٹی سی دکان ہے, یا ایک آدمی جو فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے, یا ایک آدمی جس کا ایک چھوٹا سا کھوکا ہے, یا ایک آدمی جس کی چھوٹی سی شاپ ہے, کیا وہ اس کی انکم نہیں ہے؟ وہ بھی اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے. لیکن گورنمنٹ کو جس طرح سے چلاتا ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے, مجھے پتا ہے, بے پناہ مشکل ہے. میری گزارش سن لیں, اگر ایک آدمی شام کو 500 روپے کماتا ہے
اس کا گزارا قطعی طور پہ 500 روپے میں نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ 1 روپیہ گورنمنٹ کو دے، اس کے پاس 499 رہ جائیں تو اتنی مشکل ہے جتنی 500 روپے میں ہے. لیکن اگر ہم میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ غریب آدمی پہ بہت مشکلات ہیں، اس کا گھر کا گزارا چلنا بہت مشکل ہے. دیکھیں اگر گھر کے 10 افراد ہیں تو ایک آدمی کام کرتا ہے. اگر ہم خواتین کو لے کے آتے ہیں کہ وہ کام کریں تو دوسرے ہی دن اخبار میں مخالفتیں شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ دیکھیں جی یہ ایک خاتون جو ہے سڑک پہ بیٹھ کے یہ جی سبزی فروش کر رہی ہے. یہ اس طرح ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں. ہمیں اس طرف بھی جانا ہے. آپ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، میں نے بھی پوری کرنی ہے، یہ جو کیمرہ مین ہے یہ بھی پوری کرے گا، تو پھر ہم ترقی کی طرف جائیں گے. صرف کرٹیسزم کی وجہ سے اگر ہم اس طرح نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو ہم پیچھے چلیں گے. چیمہ صاحب، باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. آپ بھی ایک بزنس مین ہے، کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں بیسک کی بات ہے نا، باجوہ صاحب کو تنقید سے بہت چڑ ہے. بھئی حکومت میں تنقید ہونی ہے، اور اپوزیشن کا کام ہے، ذمہ داری کام نہیں، بس یہ نہیں کہ اس کی عادت ہے کوئی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. بالکل اپوزیشن کا کام ہے ریفری کا، رانگ ڈوئنگ پہ وسل بجانا. غلط ہو رہا ہے ہم نے وہاں وسل بجانی ہے، پوری دنیا کی اپوزیشن یہ کرتی ہے، اور اس پہ کبھی کسی کو چڑھنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ ہمارا کام ہے، اور پوزیٹیوٹی کے لیے لینا چاہیے. پازیٹیوٹی یہ تو نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق کریں کہ آپ پیسے ڈبو دیں اور ہم اس کی تعریفیں کریں. نہیں، حکومت کو تنقید کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. اسے اتنا نہ ڈریں نہ چڑھیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں یہ بھاشن دیں کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ کرنی ہے ہم نے سر. اچھا، اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ 45 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت اچھی آمدن ہے، جو ایئر ٹریول کرتے ہیں، جو 5 سٹار میں بیٹھتے ہیں، جن کے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں، جو بڑی اچھی اسپینڈنگ کرتے ہیں، اور ان 45 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا FBR میں موجود ہے. 45 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. یقیناً آپ کا بھی موجود ہے، میرا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی موجود ہے کیونکہ میں ٹیکس نیٹ میں ہوں، ہر چیز میری اوپن ہے. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ٹیکس جو نا یہاں begge ہیں، ڈاکٹر سندھو صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا کام ہونا چاہیے. حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کی یہ بتایا کہ ہم نے کیا کیا یا ہم یہ کر رہے ہیں. سسٹمز کو خراب جو ہیں انہیں صحیح کرنا کس کا کام ہے؟ کام حکومت کا ہے نا. بیسیکلی حکومت کو مینڈیٹ اس بات کا ہے کہ جناب ہم نے آپ کے ہاتھ میں اپنی قسمت دے دی، ہم نے نظام ٹھیک چلانا ہے. جس کو سزا دینی ہے سزا دیں، جس کو ریوارڈ دینا ہے ریوارڈ دیں، جس کو نکالنا ہے نکال دیں، جس کو جیل میں دینا ہے ہمیں ریلیف دیں، عوام کو ریلیف دیں. آپ ترقی کریں، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. سارا کچھ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا. حکومت کے پاس ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ حکومت دہشت گردی بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، حکومت کسی کو پکڑ کے اس کا گلا کاٹتی ہے، پھانسی دیتی ہے، جو کچھ بھی کر سکتی ہے، حکومت کا اختیار ہے. حکومت لوگوں کو یہ نہ بتایا کہ یہ اب ترقی مل کے کرنی ہے، عوام نے کرنی ہے، سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی. بھائی یہ تو زرداری صاحب کے دور میں یہ سودا بیچا گیا، یہ سودا اس ملک میں 2008 کے بعد بیچا گیا اور ملک کا بیڑا گرک ہو گیا. بھائی بیسک ذمہ داری آپ کی ہے، جس کے پاس گورنمنٹ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری لے. یہ بھاشن نہ دے کہ جناب یہ لوگوں کو چاہیے میرا کام ہے، چاہیے کہنا آپ کا کام ہے، ان کا کام ہے، چاہیے کہنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. بیسک جو بات ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بجلی کی بات کریں. بجلی کی چوری اس دور میں بڑی ہے. پنجاب گورنمنٹ مقروض ہے، سندھ گورنمنٹ مقروض ہے، بلوچستان مقروض ہے. FBR 65 بلین روپے کی مقروض ہے وابڈا کی، ٹھیک ہے. اگر اور لاہور میں لیکن میرا خیال ہے FBR اگر پیسے نہیں دیتا مقروض ہے تو FBR کے دفتر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی کہ لوڈ شیڈنگ تو ہمیں برداشت کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا گورنمنٹ وابڈا کو بل میکسیمم جو ڈیفالٹر ہے وہ گورنمنٹ خود ہے. یہ مطلب گورنمنٹ بادشاہ میکسیمم ڈیفالٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. اس کا نام پنجاب گورنمنٹ ہو، اس کا نام بلوچستان گورنمنٹ ہو، اس کا نام سندھ گورنمنٹ ہو، اس کا نام FBR ہو، اس کے مختلف محکمے ہو، یا KPK کو ہو. سب سے کم ان کے پاس ہے، باقی لوگوں کے پاس زیادہ، لیکن برل گورنمنٹ خود مقروض ہیں. اگر گورنمنٹ خود بل نہیں دے رہی، گورنمنٹ جو ہے اس کے دور میں، اس دور میں لاہور میں بجلی کی چوری جو ہے، لائن لاسز جیسے کہتے ہیں، لائن لاسز لاہور میں 2% بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے. گورننس یہ ہے کہ آپ 45 لاکھ لوگوں کی لسٹ آپ کے پاس ہے، آپ ٹیکس اکٹھا کریں. آپ کس کو سنا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. سو بیسک بات ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمیں کر کے دکھائے، ٹیکس نیٹ میں لائے اور غریبوں کی زندگی میں بہتری لائے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے کہ وفاقی بجٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کو جو بجٹ پیش کرنا ہے انہیں کیا کیا ترجیحات رکھنی چاہیے اور کس طرح سے انہیں بجٹ بنانا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर एजाज सिंधु साहब, वफाकी बजट तो पेश कर दिया गया है, सूबों का बजट आना है, खुसूसन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत को क्या तरजीहात अपनी मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए पंजाब के बजट के हवाले से? पहले तो टैक्सेशन की जो बात हो रही थी उसी को मैं इसी के साथ लिंक कर लेता हूँ कि हमारा वर्स्ट है इस रीजन में, सबसे कम टैक्स कलेक्ट होता है हमारे। बिल्कुल सर। इसके बाद डबल फिगर पे ही जाता है बांग्लादेश और इंडिया वगैरह। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हमने कलेक्शन सिस्टम, अब टैक्स जितना आप बढ़ाते जाएंगे ना कलेक्शन सिस्टम उतना खराब होता जाएगा, टैक्स जितना आप कम करेंगे कलेक्शन सिस्टम उतना बेहतर होता जाएगा। ठीक, तो तीन। और एक दूसरी बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से भी हमें बताएं कि डायरेक्ट टैक्सेस कम लगाते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं। हमारे ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एडवाइज यही करते हैं कि जी इनडायरेक्ट लगा दो, आसानी है, पता ना चले और उसको पता भी ना चले और हम टैक्स हो जाएगा। डायरेक्ट कलेक्शन सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे। एफर्ट, प्रॉब्लम ये कि हम एफर्ट नहीं करना चाहते जी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा हमारी डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन में तो एफर्ट करना पड़ेगी ना जी। डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का भी इशू है। सही, ठीक। बिजनेस सेंसेस आज तक हमने किया ही नहीं। पॉपुलेशन तो अलग बात है, कितने हमारे पास फॉर एग्जांपल दुकानदार कितने हैं और वो कितना टैक्स देते हैं, क्या वो 1000 रुपया महीने का टैक्स नहीं दे सकते? बिल्कुल सही, फिक्स लगा दें आप सही कि हर दुकानदार 1000 रुपया महीने का देगा। अब 3.5 लाख तो लाहौर में ही है सिर्फ, तो पूरे पाकिस्तान में कोई 4 मिलियन के करीब हैं दुकानदार जी। तो आप ये देखें कि वो कलेक्शन सिस्टम आप बेहतर करेंगे। अब पंजाब बजट की बात हो रही थी, तो अवाम की क्या रिक्वायरमेंट है? 3 मेन चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और फूड जी। ये 3 चीज़ें अवाम को चाहिए होती। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर टैक्स को, ये तीनों चीज़ें अवाम को मिल रही होंगी तो मेट्रो में भी अच्छे से सफ़र कर लेंगे अवाम। बिल्कुल बिल्कुल। अब हॉस्पिटल्स की बात हो रही थी, मैं भी बेशुमार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया हूँ, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ग्रो करती जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली ना हेल्थ की फैसिलिटीज को उतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, ना एजुकेशन की उतनी बढ़ रही है। ये हमारा सबसे बड़ा इशू है, हमें इस तरफ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें ना बाजी साहब ने बड़ी अच्छी अपना सिंधु साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि टैक्स कैसे इकट्ठा करें। मैं बताना चाहता हूँ लगाना कहाँ चाहिए टैक्स लगाने की एडवाइस आपकी हुकूमत को। जी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें एक तो ज़राअत आपकी पिस गई है, ज़राअत के साथ बड़ा बुरा हाल हुआ, मतलब किसान पिस गया, उसको गंदम का रेट नहीं मिला, उसको रोज़ सड़कों पे नजर आता है, राइस का रेट नहीं मिला उसको, मतलब कपास में बेड़ा गर्क हो गया उसका, आलू में बेड़ा गर्क हो गया उसका। सो ये जो आप कह रहे तकरीबन 7 मिलियन किसान है, 7 मिलियन ख़ानदान है, वो आप कह रहे तकरीबन, और उनकी ज़मीन जो है यू कैन से कि सिर्फ 1.3% लोग ऐसे जिनकी 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 86% लोग हैं जिनकी 12 एकड़ से थोड़ी ज़मीन है, छोटे ज़मींदार हैं। ये सारे के सारे मारे गए हैं। गवर्नमेंट को इनके इनपुट सस्ते करने चाहिए, और हमेशा दुनिया में ज़राअत जो है फूड सिक्योरिटी की ज़ामन समझी जाती है। अगर फूड सिक्योरिटी आपने करनी है, ज़रूरी मुल्क है चीमा साहब, फूड सिक्योरिटी करनी है तो आपको इनपुट सस्ते करने पड़ेंगे। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये मेट्रो शेट्रो छोड़े, गवर्नमेंट सिर्फ सारे शहरों में, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बसें चला दे, और बसों की लोगों को बसें लेने दें, और उनका जो आप कह लें कि जो है ना, आप कह लें इंटरेस्ट रेट अपने ज़िम्मे डाल ले, इंटरेस्ट रेट अपने ज़िम्मे डाल ले। तो ये जो मेट्रो में भी तो सब्सिडी दी जाती है, दी जाती है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट में इसमें तकरीबन 6000 बस 10 अरब रुपए से, अगर 10 अरब रुपए सालाना इंटरेस्ट रेट अपने ज़िम्मे गवर्नमेंट डाल ले, 6000 बस, कितनी 6000 बस चल सकती है, जो मेट्रो इस वक्त सिर्फ 100 चल रही है। मेट्रो सिर्फ 100 चल रही है, 6000 बस इस मुल्क में चलेगी, और तमाम शहरों में इक्वली। आपकी सजेशन आ गई है। एक बात और मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, ये साथ आपका ये जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ पे जिस बंदे को हार्ट अटैक गरीब को होता है, वो आके लिखवाता है कि जनाब मैंने हार्ट का ऑपरेशन करवाना है या कुछ कराना है, मुझे डेट दें। डेट पता कितनी मिलती है? 1.5 साल की, 1.25 साल की, साल की, 6 महीने की। यहाँ 40 और ऐसे केसेस भी चीमा साहब आए कि डेट मिले लेकिन उस डेट से पहले एक्सपायर हो गए हैं। भाई उससे पहले ही मरना है ना। हार्ट तो नहीं पूछ के, हार्ट की बीमारी पूछ के नहीं जाती ना उसने दोबारा अटैक होना है तो पूछ होना है। 1.5 साल की डेट मिलती है, और यहाँ एजेंट बैठे हुए हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं कि आपकी डेट अर्ली लगवा दें। मैं कहता हूँ ज़रिया हाउस से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ये थोड़ा सा देख लें कि ये उंगली खड़ी कर कहते हैं जी रिश्वत हमने खत्म कर दी, भाई PHC में आ जाए, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, भाई यहाँ जो लोग बगैर हार्ट का इलाज हुए मर जाते हैं उनके लिए कुछ करना
کر لیں پلیز. آصف باجوہ صاحب, چیمہ صاحب نے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں آپ کو. کسانوں کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر لیں تو سڑکوں پر نظر آتے ہیں کسان, اور گندم کا جو ٹارگٹ پورا دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ پورا کریں گے, حکومت کہتی ہے کہ پورا کیے, کسان سراپا احتجاج ہیں. 4 ملین کا کہا تھا, 3.2. کسان بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہماری گندم پوری نہیں خریدی گئی, ان کی گندم موجود ہے, بارش بھی ہوتی ہے اس پہ خراب ہو رہی ہے گندم. تو کسانوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس بجٹ میں آپ لائیں گے کسانوں کے لیے؟ کہ جس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے کسان کو بڑا, پچھلے دنوں جب سے سیلاب آیا پچھلے سال, اس وقت کپاس کی فصل تھی, اس کے بعد مونجی کی فصل تھی, آلو کی فصل تھی, یہ مسائل ہیں ضرور ہیں کسان کے. گورنمنٹ نے جس قدر گورنمنٹ خرید سکتی تھی, جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا, گورنمنٹ نے اپنا پورا کیا ہے. جتنے گورنمنٹ کے پاس گودام تھے, جتنی فیزیبلٹی تھی, اس کے مطابق گورنمنٹ نے فگر تھوڑی ٹھیک کر لیں. 4 ملین کہا تھا, 3.2 لیا. نہیں, یہ فگر ٹھیک کر لیں. اس کے بعد نہیں, یہ جتنا ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے پورا لیا ہے. اب گزارش ہے یہ ریکارڈ جس طرح انہوں نے کہہ دیا نا کہ اتنے بلین روپے ہٹ کے ہم بات کریں کہ گندم کیا ڈائریکٹ کسان سے خریدی گئی ہے یا آڑتی؟ نہیں, یہ کسان سے خریدی گئی ہے. آڑتی کون ہوتا ہے جی؟ آڑتی سے کیسے خریدی گئی ہے؟ ہمارا سب سے بڑا قطعی طور پہ آڑتی سے نہیں جی, زمیندار کو. میری بات سن ایک چھوٹی سی بات سر, کسان کی بات ہے, آپ ہی کسان ہیں. ایک بات یاد کرا دوں میں, جب بجلی کی پیداوار کی بات کی تو بڑے میاں صاحب نے کہا کہ چھوٹے میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. باسمتی کے گروڑ سے بڑے میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ آپ کی باسمتی بکی نہیں, 5,000 روپے فی ایکڑ آپ کو دیا جائے گا. 5,000 روپے فی ایکڑ بھائی صاحب کیا دیا گیا ہے؟ بڑے میاں صاحب نے بارہ کیا. مجھے ایک ایکڑ بتائیں, ایک تحصیل بتائیں, ایک گاؤں بتا دیں کیا کیا. میری گزارش یہ ہے وہ ساری بڑے میاں صاحب آپ کی بات, آپ کا شور سننا کوئی ضروری نہیں ہے. گزارش یہ ہے آپ کوئی لڑائی کرنے میں بات کروں گا نا, یہ اپنی بارے میں بات کر لیں. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں, مذاق کر رہے ہیں آپ, ہر بات میں انٹرفیئر کرتے ہیں, یہ ایٹیکیٹس کے خلاف بات ہے. آپ نے اپنا مطالبہ ساری لسٹیں جو ہیں دیکھیں, اس سے پہلے جب سیلاب آئے, جب لوگوں کو, میں آپ کے جواب سوال کا پابند نہیں ہوں, میں ان کو دے رہا ہوں جواب. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے جب سیلاب آیا تو اس سے پہلے بھی ہر سال آتے رہے, جب سے پاکستان بنا ہے تو کبھی کسی کو ریلیف نہیں ملا. لوگوں کو جن کے مکان گرے ان کو گورنمنٹ نے پیسے دیے, جن لوگوں کے جانور وہاں پہ بہ گئے ان لوگوں کو جانور دیے گئے. ٹھیک ہے جی, اب یہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں تقریباً, جب فنڈز آتے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے یہ بھی دیں گے. بھائی صاحب, آپ نے کہا کہ ہدف پورا کیا گیا گندم کی جو خریداری کا ہدف, لیکن جو کسان رہ گئے ہیں, جن کسانوں کی گندم خریدی نہیں گئی, وہ کہاں جائیں؟ وہ سستے دام آڑتی کو بیچ دیں؟ نہیں, آڑتی کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں پوری ان کے لیے بھی دیکھیں میری بات سنیں, پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے, جب کسی چیز کی پیداوار اور اس کی ڈیمانڈ میں ڈیفرنس آتا ہے نا تو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک سال ایسا آتا ہے کہ آلو جو ہے 10 روپے کلو بکتا ہے. بھائی صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر گندم گوداموں میں پڑی بھی ہو, باہر سے گندم منگوائی جائے تو یہ تو زیادتی ہے. کہو کس نے منگوائی ہے؟ بھائی صاحب, دیکھنے میں قطعی طور پہ یہ مجھے کوئی بات, یہ تو اسی طرح بات ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا چیمہ صاحب نے کہ جی بلین روپیز جو ہے, کا بھی ذکر کیا ہے, قطعی طور پہ وہ ایسی بات نہیں ہے. پچھلے سال سے ریکارڈ منگوا لیں, چیک کر لیں, آپ پروگرام کر لیں, قطعی طور پہ پاکستان میں گندم امپورٹ نہیں ہوئی. 7 لاکھ ٹن سر. ٹھیک ہے جی, میری بات سن لیں. جس طرح یہ کہتے ہیں جی بلین روپیز جو ہے وہ ایف بی آر نے دینے ہیں, قطعی طور پہ غلط بات ہے. گزارش یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ جب دیکھیں ایک سال ایسا آتا ہے کہ جب آلو کی فصل, آلو 10 روپے کلو بکتا ہے, زمیندار کو بہت نقصان ہوتا ہے. ڈیمانڈ پہ اور پیداوار میں جب فرق آتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جب آلو 100 روپے کلو بکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا جی, کہیں کوئی اور چیزیں ہیں جب ان کی شارٹیج ہوتی ہے تو یہ نیچرل مسائل. آگے رمضان آ رہے ہیں تو ہو جائیں گی یہ چیزیں؟ نہیں نا, یہ دیکھیں نہیں ہوگی. پچھلے رمضان میں کوئی چیز شارٹ نہیں ہوئی. اس طریقے سب دیکھنے میں آئیں گے یہ چیزیں, نہیں آئیں گی انشاءاللہ. کنٹرول ہوگا اور ایک ہی ریٹ پہ آٹا, جو سبسڈی ریٹ ہوگی سبسڈی پہ آٹا بھی ملے گا, سبسڈی پہ چینی بھی ملے گی, سبسڈی پہ
گھی بھی ملے گا, ساری چیزیں ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے. جو آلو کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹ ہے کہ ہر جگہ ہمارے یہاں بھیڑ چال چلتی ہے کہ ایک سال جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز میں پروفٹ بہت زیادہ ہے تو اگلے سال سارے ہی وہ کام کریں گے, تو آٹومیٹکلی وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اکنامکس کا سمپل سا پرنسپل ہے, تو اس کے جب اس کو آپ اپوز کریں گے تو اس کا نیٹ ریزلٹ یہی آئے گا. وہی ابھی ہم بات کر رہے تھے سندھو صاحب, وہی بات کر رہے تھے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ باہر سے خرید سکتے ہیں گندم. جب آپ کی گندم خود پڑی ہوئی ہے اپنے پاس گوداموں میں, لیکن اس کے ہونے کے باوجود بھی آپ گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی نا جی گورنمنٹ نے, افغانستان کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت دی. اس میں جو ایکسپورٹ بھی کی, یہ دیکھیں نا گورنمنٹ کی پالیسی تھی اور ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, اس وجہ سے ایکسپورٹ ہوئی اور لوگوں کو. اس میں ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے, اوپن بیڈنگ, یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, باجو صاحب کر رہے ہیں, کامنلی جب دنیا ڈیولپ نہیں ہوتی اس وقت یہ بات ٹھیک ہوتی ہے, لیکن دنیا میں ڈیولپمنٹ یا ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہارڈ شپس ہیں, مطلب ہیزرڈس ہیں, نیچرل ہیزرڈس, وہ آپ کہہ لیں زلزلہ ہو, وہ سیلاب ہو, وہ قحط سالی ہو, وہ خشک سالی ہو, اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی ترقی نے اس کو ہونے, مطلب ڈیم کا مطلب کیا ہے کہ خشک سالی میں بھی آپ کے پاس پانی اویلیبل رہے. یہ اچھی عمارت بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جب زلزلہ بھی آئے تو عمارت گرے نہ. جاپان میں زلزلے آتے ہیں, عمارتیں گرتی نہیں ہیں. بلوچستان میں جو اتنے لوگ قتل مطلب شہید ہوئے زلزلے میں, یا کے پی کے میں ہوئے, کشمیر میں ہوئے, وجہ کیا ہے, مکان کچے تھے, چھوٹے مکان تھے, چھوٹے مکانوں میں لوگ. سو ترقی کا مطلب یہ ہے. اسی طرح فوڈ میں زیادہ پیداوار ہو یا کم ہو, سٹوریج اور فوڈ پروسیسنگ, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ریٹ کو کنٹرول کرتی ہیں, اور اس میں گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے, اور گورنمنٹ اس میں جو میں پہلے بات کرتا, لیکن اگر کنزیومر کو ریٹ لسٹ ہی ملے نہ سرکاری تو کنزیومر بیچارہ کیا کرے گا؟ اس پہ بھی میں بات کرنی ہے آج. اس میں بھی دو ویوز ہیں. اس میں بھی ہمارے کسان بھائی جو ہیں ان کا دو قسم کے ان کے ویوز ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب کوئی چیز اوپن مارکیٹ پہ گورنمنٹ یا پبلک خریدتی ہے تو ہمیں اوپن بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو ریٹ فکس نہیں کرنے چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, ہم تو کم از کم ریٹ فکس کر رہے ہیں تاکہ اس ریٹ سے کم جو ہے نا وہ گورنمنٹ نہ خریدے نہ کوئی اور خریدے. اس لیے یہ بھی کسان کو پرموٹ کرنے کا بات کر لیں. اس پہ مزید رمضان شریف آ رہا ہے آگے, اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں صرف رمضان میں ہی کیوں ایکٹیو ہو جاتی ہیں؟ باقی دنوں میں وہ کہاں سو جاتی ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں؟ سوتی نہیں ہے, ان دنوں بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, لیکن چونکہ بزنس کا معاملہ ہے. پاکستان دیکھیں نا جس طرح یورپ میں ہے, جب ان کی 25 دسمبر آتی ہے یا ان کا ہیپی نیو ایئر آتا ہے یا ہیپی کرسمس آتی ہے, تہوار پہ لوگ از خود قیمتیں کم کرتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے الٹی گنگا ہے. چلے مسلمان تو ہم سبھی ہیں, کچھ لوگ بزنس مین جو ہیں یہ غلط کرتے ہیں, لیکن اس سال انشاءاللہ گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی فیلڈ میں کسی قسم کے ریٹ بڑھنے نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی کیوں پرائس کنٹرول کمیٹیاں ایکٹیو نظر سارا سال کم کرتی ہیں؟ لیکن ابھی میں آپ کو, ہم کئی دکانوں پہ جا سکتے ہیں, کئی شاپس پہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ ریٹ لسٹ آویزہ نہیں ہوتی. نہیں, قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. ہر جگہ پہ ریٹ لسٹ آویزہ ہے, میجسٹریٹ چھاپے مارتے ہیں, ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اور لوگوں کی کمپلائنس کی جاتی ہیں, جو لوگوں کی ریڈریسل کی جاتی ہے لوگوں کی کمپلینٹس کی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, کام کرتے ہیں سارا سال. صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ پرائس کنٹرول کمیٹیز کا اور جو ریٹ لسٹوں کی بات دیکھیں؟ ایک تو یہ کہ آج کل اشتہار آ رہا ہے کہ ہم اتنے زیادہ دے رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں, اور دے رہے ہیں اس پہ کیا نام ہے, یہ یوٹیلٹی سٹورز ہیں, 3.5 بلین کی سبسڈی کی بات ہو رہی تھی. 3.5 بلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ 16 روپے فی کس آپ سبسڈی دے رہے ہیں. 3.5 بلین کا مطلب ہے 20 کروڑ لوگوں میں 16 روپے فی کس آپ دے رہے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لوگوں کا ریلیف نہیں ہے, یہ لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ نہیں لاتی. جو زندگی میں بدلاؤ لاتی ہیں وہ بات پہلے ہو رہی تھی. ایز اکانومسٹ بات اگر کریں تو وہ ہے کہ آپ کی اکانومی ترقی کرے, لوگوں کی, دیکھیں نا آج یورپ میں $9 پر آر لیبر ہے, یہاں کیا ہے 40 سینٹ. 13,000 روپے کے حساب سے لگائیں 40 سے 45 سینٹ. 45 سینٹ لینے والا بندہ اور اس کو آپ 16 روپے سبسڈی دے بھی دے رمضان میں, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سو بیسک جو بات ہے کہ آپ ایسی چیزوں میں پیسے لگائیں جس سے لوگ پڑھیں, جس سے لوگوں کی انکم بڑھے, یہاں انڈسٹری گرو کرے. ان کو یقیناً فرق نہیں پڑتا. جس آدمی کو 5 روپے یا 6 روپے کلو آٹا کم پڑتا ہے نا, غریب آدمی کو, اس کو فرق پڑتا ہے. 16 روپے سارے مہینے میں یار, 16 روپے سارے مہینے میں, ان کو فرق نہیں پڑتا. 16 روپے سارے مہینے میں غریب آدمی کو ضرور فرق پڑتا ہے. صاحب ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں بھی, میں نے پہلے بھی بات کی کہ سیمنٹ پر ان پر ٹیکس ختم کیا گیا 3 سال کے لیے, تو اس میں غریب آدمی کا کیا فائدہ ہے؟ اور آپ کوئکلی آخر میں آپ ہی رہوں گا کہ آپ تجاویز دے دیں آپ کوئکلی حکومت پنجاب. دیکھیں, سیمنٹ, بجری, ریت, ان چیزوں کا ڈائریکٹلی جنرل پبلک کو کوئی فائدہ نہیں.
میں نے پہلے اس لیے کہا تھا کہ جو فوڈ آئٹمس جتنے بھی ہیں جی اس میں آپ ریلیف دیں تاکہ اس کی قیمتیں کم ہوں. ہر کسی نے مکان نہیں بنانا, کھانا تو کھانا ہے نا. بالکل, کھانا ہر کسی نے کھانا ہے. آٹا سستا ہونا چاہیے, اس پہ آپ سبسڈی دیں, اس کو سستا کریں تاکہ ہر کسی کو اس کا فائدہ ہو. اس کے بعد آپ ہیلتھ فیسلٹیز پیدا کریں. صحیح, بہت ضروری ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ نہیں کرنا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو فردر امپروو کرنا چاہیے. پنجاب میں ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر ہیں دوسرے صوبوں کی نسبت, اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بہتر ہے. ایک فکر پاپولیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں نا. یہاں پہ 16 عورتیں گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے زچگی کراتی ہیں اور کے پی کے میں 45% اور یہاں 16%. صبح دیکھ لینا, صبح دیکھ لینا. بالکل, جو ڈیٹے کی بات کی پاپولیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے 40 سال سے آپ ایک فکس ریٹ پہ اپنی پاپولیشن کو گروتھ شو کر رہے ہیں. ایکچوئل سینسز ہوگا تو ابھی 20 کروڑ کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ مجھے لگ رہا ہے 28 سے 30 کروڑ آپ کی پاپولیشن نکلے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب, بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ہو گیا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, وفاقی بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے, اب صوبوں کا بجٹ آنا ہے اور پنجاب کا بجٹ 22 تاریخ کو آ رہا ہے. دیکھنا ہے کہ حکومت پنجاب عوام کے ریلیف کے لیے, عوام کو کمفرٹ کرنے کے لیے, عوام کو سکون دینے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. بجٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کیا یہ بجٹ وفاقی بجٹ کی طرح ہوگا. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.